بھیگی آواز سے وہ اپنی والدہ کو حال احوال بتا رہا۔ اماں میں بہت خوش ہوں۔ 2 پہیوں سے 4 کا یہ سفر بڑا انوکھا ہے اماں۔ اماں، تیرا مظہر پٹھے پر شدید گرمی میں سڑا کرتا تھا۔ مالک اکثر مزدوری بھی نہیں دیا کرتا تھا۔ اس کی آواز بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ ابا جی سے ذکر کیا تو انہوں نے گاؤں سے مظہر احمد کو بھجوا دیا۔ ابا جی نے اس کی بہت تعریف کی تھی۔ بہت نیک اور شریف لڑکا ہے، 10ویں پاس ہے، اسے رکھ لو۔ اس کی ماں تمہیں دعائیں دے گی، اور ماں کی دعائیں میرا سب سے بڑا ویک پوائنٹ تھا۔ میں دعائیں ہاتھ سے کیسے جانے دیتا۔ فوراً مظہر احمد کو بھیجنے کا کہہ دیا۔ وہ گاڑی چلانا جانتا تھا۔ کچھ دن کی ٹریننگ کے بعد اس نے باقاعدہ چارج سنبھال لیا۔ ابا جی مظہر کے بارے میں ٹھیک کہتے تھے۔ اس کا اندازہ مجھے اس دن ہو گیا۔ صبح جاگنگ سے واپسی پر سرونٹ کوارٹر سے آتی تلاوت کی آواز نے میرے قدم روک لیے۔ یہ مظہر احمد تھا۔ میرا وہ سارا دن بہت اچھا گزرا۔ میں اپنے دل کی خوشی کی وجہ نہیں جان پایا، مگر میں خوش تھا، بہت خوش۔ اور پھر میں اکثر خوش رہنے لگا۔ روزمرہ کی مصروفیت، بزنس کے معاملات، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب مجھے چیزیں پریشان نہیں کیا کرتی تھیں۔ دل کو اٹھا کر کسی نے پرسکون جگہ پر رکھ دیا تھا۔ دل نے بے چین ہونا، پریشان ہونا کیوں چھوڑ دیا؟ شاید میں جان نہ پاتا اگر مظہر احمد کی اپنی والدہ سے ہونے والی گفتگو نہ سنتا۔ بھیگی آواز سے وہ اپنی والدہ کو حال احوال بتا رہا۔ اماں میں بہت خوش ہوں، تیری دعاؤں کا پھل ہے۔ دعاؤں کا پھل میٹھا ہوتا ہے نا؟ تو ہی تو کہا کرتی ہے پورے 20,000 تنخواہ ہے، جلد ہی پیسے بھیجوں گا۔ 2 پہیوں سے 4 کا یہ سفر بڑا انوکھا ہے اماں۔ تیرے سائیکل چلانے والے کملے مظہر کو اللہ نے بہت نواز دیا۔ جانتی ہے ماں، میں بہت سوچتا رہا کیسے چلتی ہے یہ گاڑی، اس کی موٹر کیسے کام کرتی ہے۔ پھر تیری بات یاد آئی۔ جب میں چھوٹا ہوتا تجھ سے پوچھا کرتا تھا بسیں کیسے چلتی ہیں ماں، تو کہا کرتی تھی میں کیا جانوں پتر، میں تو بس اتنا جانتی ہوں یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، محض اس کے فضل سے چلتی ہیں۔ 100 بسم اللہ پڑھ کر سوار ہوا کر پتر، یہ منزلوں پر پہنچاتی ہیں۔ تو ٹھیک کہتی تھی ماں، یہ محض اس کے حکم سے چلتی ہیں۔ اماں، جب بھی گاڑی میں بیٹھتا ہوں 100 کیا 1000 بسم اللہ پڑھ کر بیٹھتا ہوں۔ اماں، تیرا مظہر پٹھے پر شدید گرمی میں سڑا کرتا تھا۔ مالک اکثر مزدوری بھی نہیں دیا کرتا تھا۔ پٹھے میں پکتی اینٹیں بھی تیرے مظہر کی محنت کی گواہ تھیں۔ ماں، مظہر احمد کی آواز میں محسوس ہونے والی کنمن اس فرقے کے بعد موسلا دھار بارش میں بدل گئی تھی۔ میں اس بارش میں بھیگ رہا تھا، کچی مٹی کی طرح بہہ رہا تھا۔ اس کی سسکی میں چھپے شکر کی کیفیت میرے اندر ڈیرا ڈالنے لگی تھی۔ بے شک وہ بہت صابر اور شاکر تھا۔ وہ اپنی والدہ کو بتا رہا تھا شدید گرمی میں ٹھنڈی کار میں بیٹھتا ہوں تو اس مزدور کی خوشی کا خیال آتا ہے جس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی گئی ہو۔ تیرے مظہر کی ساری مزدوریاں رب نے جمع کر رکھی تھی ماں، یکمشت ادا کر دی۔ اس کی آواز بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ ہاں ماں، آیت الکرسی پڑھ کر بیٹھتا ہوں، چاروں قل بھی پڑھتا ہوں، اماں صاحب جی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ لو، بھلا کیسے نہیں کروں گا ماں؟ اللہ ان کو سکون اور خوشیاں عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں برکت دے، آمین، میں نے زیر لب کہا۔ اس کی والدہ نے بھی یقیناً آمین کہا ہوگا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ ایک معمولی نوکری پر اتنا شاکر تھا جتنا شاید میں 1000 نعمتوں پر بھی نہیں تھا۔ رب کا اس طرح شکر ادا کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا۔ مظہر احمد خاص تھا، بہت خاص۔ دادی کے گاؤں والے گھر کے باورچی خانے میں جالی والی ایک الماری ہوا کرتی تھی جسے نعمت خانہ کہتے تھے۔ وہ کھانے پینے کا سامان اور خاص طور پر ابلا دودھ اس میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھا کرتی تھیں۔
مظہر احمد نے میرے دل کو اٹھا کر نعمت خانے میں رکھ دیا تھا۔ زندگی کو بھی جیسے ابال آ گیا تھا، اس پر بلائی کی موٹی تہ جمنے لگی تھی۔ میں مظہر احمد کا احسان مند تھا، اس نے مجھے شکر کرنا سکھا دیا تھا۔ بہت مصروف رہنا بھی خدا کی ایک نعمت ہے۔ ہجوم دوستاں ہونا، کسی سنگت کا مل جانا، کبھی محفل میں ہنس لینا، کبھی خلوت میں رو لینا، کبھی تنہائی ملنے پر خود اپنا جائزہ لینا، کبھی دکھتے کسی دل پر تشفی کا مرہم رکھنا، کسی آنسو کو چن پانا، کسی کا حال لے لینا، کسی کا راز ملنے پر لبوں کو اپنے سی لینا، کسی بچے کو چھو لینا، کسی بوڑھے کی سن لینا، کسی کے کام آ سکنا، کسی کو بھی دعا دینا، کسی کو گھر بلا لینا، کسی کے پاس خود جانا، نگاہوں میں نمی آنا، بلا کوشش ہنسی آنا، تلاوت کا مزہ آنا، کوئی آیت سمجھ پانا، کبھی سجدے میں سو جانا، کسی جنت میں کھو جانا، خدا کی ایک نعمت ہے۔